بعض لوگ صرف شاعر ہوتے ہیں اور شاعر محض، نمکداں کا، زنخداں کا، گلستہ کا، میری جاں کا، گویا اسی میں مہارت انہیں حاصل ہو جاتی ہے اور وہ بھی تغزل اور تعشق کا حق ادا کر جاتے ہیں۔ پھر جس زبان میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، نظم کی، نثر کی، تحقیق کی، اس زبان کے تحفظ، تبلیغ، جہاد اور بقا کے لیے کوشش و کاوش میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کئی مرتبہ دبا کر اور تبلیغی صلاحیتوں کو اور جماعتی صلاحیتوں کو اور ملی صلاحیتوں کو آگے بروئے کار لانا پڑتا ہے، اور یہ چاروں پانچوں چیزیں جب مل جائیں تو ایک ہشت پہلو اور ہفت رنگ شخصیت ملتی ہے، جو ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، نقاد بھی ہے، صحافی بھی ہے اور ناظم مشاعرہ بھی۔ میرے 50 برس پرانے دوست ملک زادہ منظور، جو اب اتر پردیش اردو اکیڈمی کے صدر بھی ہیں، جنہوں نے میرا اعزاز یہیں 31 جولائی کے جشن گلزار میں بھی کیا، تمام دنیا میں، خالی ہندوستان پاکستان میں نہیں، تمام دنیا میں بین الاقوامی طور پر ہمارے ہم نواؤں میں جو پیش رو ہیں، ساتھ ساتھ ہم رکاب ہیں، ہر جگہ اردو کے جہاد میں شامل و شریک ہے۔ اردو رابطہ کمیٹی میں مجھے ہی انہوں نے صدر بنایا، اس کے بانی مبانی اور روح رواں ہیں۔ ان سب مجموعہ اخلاص و صفات کا مجموعہ آپ کے سامنے سراپا ملک زادہ منظور کی شکل۔ 2 غزلوں کے کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ دونوں غزلیں آزادی کے پس منظر میں ہیں۔ پہلی غزل کہ صبح کی تیز دھوپ میں اس کے سوا بہت ہوا، صبح کی تیز دھوپ میں اس کے سوا بہت ہوا، دل کی کلی نہ کھل سکی، رقص صبا بہت ہوا۔ کہ صبح کی تیز دھوپ میں اس کے سوا بہت ہوا، دل کی کلی نہ کھل سکی، رقص صبا بہت ہوا۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ پہنی ذرا ہوس کی پھر سوچ کے میں نے آخرش، پہنی ذرا ہوس کی پھر سوچ کے میں نے آخرش، مقتل راہ شوق میں کار وفا بہت ہوا۔ پہنی ذرا ہوس کی پھر سوچ کے میں نے آخرش، مقتل راہ شوق میں کار وفا بہت ہوا۔ اور یہ دیکھیے، یہ بھی بالکل سیاسی شعر ہے کہ ہوگی ہر ایک دعا قبول، قبلہ بدل کے دیکھ لو، ہوگی ہر ایک دعا قبول، قبلہ بدل کے دیکھ لو، کعبہ شہریار میں سجدہ ادا بہت ہوا، کعبہ شہریار میں سجدہ ادا بہت ہوا۔ اور شعر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ پھرتی رہی برہنہ سر بانو شہر حریت، پھرتی رہی برہنہ سر بانو شہر حریت، کوئی مگر نہ لا سکا ذکر رضا بہت ہوا، کوئی مگر نہ لا سکا ذکر رضا بہت ہوا۔ کہ پھرتی رہی برہنہ سر بانو شہر حریت، کوئی مگر نہ لا سکا ذکر رضا بہت ہوا۔ اور یہ آخری شعر سن لیں کہ یہ بھی خدا کی شان ہے رزم گہے حیات میں، یہ بھی خدا کی شان ہے رزم گہے حیات میں، زخم تو مجھ کو کم لگے حشر بپا بہت ہوا۔ یہ بھی خدا کی شان ہے رزم گہے حیات میں، زخم تو مجھ کو کم لگے حشر بپا بہت ہوا۔ اور یہ غزل کے چند شعر، 2-4 شعر ہیں اس میں بھی، زیادہ نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آج کا دن احتساب کا بھی دن ہے، ہم کو سوچنا چاہیے کیا 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 نہیں کیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ رقص جنون، آزادی کے تقریباً 58 برس گزر گئے، کہ رقص جنون کیوں عام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ، رقص جنون کیوں عام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ، کیسا یہ کوہرام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ اور شعر ملاحظہ کہ کہنے کو تو میں خانے میں میں کی فراوانی ہے بہت، کہنے کو تو میں خانے میں میں کی فراوانی ہے بہت،
تشنا لبی کیوں عام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ، کہنے کو تو میں خانے میں میں کی فراوانی ہے بہت، تشنا لبی کیوں عام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں جب بھائی ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں جب بھائی ہیں، پھر کیوں قتل عام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں جب بھائی ہیں، پھر کیوں قتل عام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ اور شعر مزار فرمائیں کہ شہر میں جس کے جور و ستم سے کوئی بھی محفوظ نہیں، شہر میں جس کے جور و ستم سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کا بھلا سا نام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ شہر میں جس کے جور و ستم سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کا بھلا سا نام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ اور دیکھیے یہ بھی شعر کہ ماضی کے آثار مٹا کر حال کو جو بھی مسخ کرے، ماضی کے آثار مٹا کر حال کو جو بھی مسخ کرے، اس کا مورخ نام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ کہ ماضی کے آثار مٹا کر حال کو جو بھی مسخ کرے، اس کا مورخ نام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ کہ ماضی کے آثار مٹا کر حال کو جو بھی مسخ کرے، اس کا مورخ نام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ تشنا لبوں کی بھیڑ میں تنہا ساقی پی کر بہکا ہے، تشنا لبوں کی بھیڑ میں تنہا ساقی پی کر بہکا ہے، اور سلائے عام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ اور سلائے عام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ آخری شعر ہے کہ دھلا دھلا سارا منظر، جھلمل جھلمل سارے چراغ، کہ دھلا دھلا سارا منظر، جھلمل جھلمل سارے چراغ، صبح ہوئی یا شام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ اور مقطع ملاحظہ فرما لیں حضرات، یہ آج کے مشاعرے سے ہم آہنگ ہو کر کے یہ غزل میں نے انتخاب کیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سچی سچی باتیں کرنا اپنا وہ تیرا ہے منظور، سچی سچی باتیں کرنا اپنا وہ تیرا ہے منظور، کیا یہ غزل کا کام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ سچی سچی باتیں کرنا اپنا وہ تیرا ہے منظور، کیا یہ غزل کا کام ہے ہمدم، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ حضرات یہ چند اشعار میں نے پیش کیے اور اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے بڑی مشکل کی بات ہوتی ہے کہ غزل چھوئی موئی کی طرح سے بڑی شرمیلی صنف سخن ہے کہ ذرا سا نفس موضوع بوجھل ہوا کہ غزل کے تغزل کے اوپر آنچ آ جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تغزل برقرار نہیں رہا۔ لیکن عصر حاضر کے سنگین مسائل اور غزل کا نازک آپ گینا، اس کو اس طرح سے موضوعات کو غزل میں ڈھال دینا کہ غزل حدیث حسن بھی رہے اور حکایت روزگار بھی، یہ جناب مقبول سعیدی کا کام ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو